أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام یہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، لیکن ساری کی ساری نہیں، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے، ان احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ امام عبد الغنی المقدسی اس کے مؤلف ہیں، اس کے رائٹر ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتاب الحج، اور آج پڑھیں گے حدیث نمبر 235 to 35۔ نمبرنگ آپ اپنے ایڈیشن کے مطابق دیکھ لیں۔ حدیث کے راوی ہیں آج عبداللہ بن حنین، اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ وہ جسے کسی نہ کسی صحابی کو دیکھنے کا موقع ملا حالت ایمان میں۔ تو عبداللہ بن حنین سے روایت ہے ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والمسور بن مخرمہ اختلفا بالابواء، کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ نے آپس میں اختلاف کیا ابوا مقام پہ۔ اچھا، یہ دو صحابی ہیں، ایک ہیں عبداللہ بن عباس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، آپ کے کزن ہاشمی آل بیت میں سے، اور دوسرے ہیں مسور بن مخرمہ، اور مسور بن مخرمہ انہیں چھوٹے صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے والد بھی صحابی تھے۔ تو یہ دو صحابہ میں اب اختلاف ہوا ہے۔ اختلاف کی جگہ کون سی ہے؟ مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، بلکہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ آتی ابوا، وہاں پہ۔ کس مسئلے میں؟ وہ بھی وضاحت آ رہی ہے۔ فقال ابن عباس، چنانچہ کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ یغسل المحرم رأسہ، محرم جو حالت احرام میں ہو، کہ جو حالت احرام میں ہو، حج و عمرے کے احرام میں ہو، وہ اپنے سر کو دھو سکتا ہے۔ وقال المسور، اور مسور کہنے لگے لا یغسل المحرم رأسہ، کہ جو حالت احرام میں ہے وہ اپنے سر کو نہیں دھو سکتا۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہوں گے؟ عبداللہ بن حنین۔ وہ کہتے ہیں فارسلنی ابن عباس الی ابی ایوب الانصاری، کہ مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھیجا کس کی طرف؟ ابو ایوب انصاری کی طرف۔ ابو ایوب انصاری، ان کا نام کیا ہے؟ خالد بن زید۔ ابو ایوب تو ان کی کنیت ہے، اور یہ ابو ایوب انصاری کون سے ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جنہیں میزبان رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تھے، پہلے تو آپ قباء میں ٹھہرے، اس کے بعد جب آپ مدینہ سٹی میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے رہائش کس کے گھر میں رکھی؟ ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ تو اب اس حدیث میں 3 صحابہ کا تذکرہ آ چکا ہے۔ کون کون سے بلا؟ نمبر 1 عبداللہ بن عباس، نمبر 2 مسور بن مخرمہ، اور نمبر 3 ابو ایوب انصاری۔ اچھا، 2 صحابہ میں کیا ہوا ہے؟ اختلاف۔ مسئلہ کیا ہے جس میں اختلاف ہوا ہے؟ کہ کیا وہ شخص جو حالت احرام میں ہے وہ اپنے سر کے بال دھو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک کا موقف یہ ہے کہ دھو سکتا ہے، دوسرے کا موقف یہ ہے کہ نہیں دھو سکتا۔ اب ہمارے ہاں ایسے امور میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسے امور میں کیا کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ آج کل کہتے ہیں جی حنفی بھی ٹھیک ہے، حنبلی بھی ٹھیک ہے،
شافعی بھی ٹھیک ہیں، مالکی بھی ٹھیک ہیں. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کہے کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے میں یہ چیز حرام ہے، دوسرا کہے جائز ہے، دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اب یہاں پہ یہ دو صحابی چاہتے تو یہ بھی کہہ لیتے ایک دوسرے سے کہ تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک. عجیب بات ہے، بھی تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک. یہ کہ جو کہتا ہے کہ حالت حرام میں سر کے بالوں کو دھو سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک، اور جو کہتا ہے نہیں دھو سکتے وہ بھی ٹھیک. یہ کیسی بات ہے؟ تو ان دونوں نے کیا کیا؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا بڑے صحابی کی طرف. بڑے صحابی کا نام کیا؟ ابو ایوب انصاری، تاکہ وہاں سے مسئلے کا حل معلوم ہو سکتا ہے ادھر کوئی حدیث ہو. اچھا، بھیجا کس کو ہے؟ ہماری حدیث کے راوی کو، عبداللہ بن حنین کو. وہ کہتے ہیں فوجدتہ یغتسل بین القرنین، تو میں نے ان کو پایا، کن کو؟ ابو ایوب انصاری کو. جب میں گیا ان کے پاس تو میں نے ان کو پایا کہ وہ یغتسل، غسل کر رہے تھے، بین القرنین، کنویں کی چرخی کے دو ستونوں کے درمیان. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ لوگ ہیں نئے اور یہ باتیں سمجھاتی ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کو. وہ آپ لوگوں نے تو سطح کو کنواں بھی نہ دیکھا ہو. تو کنواں جو ہوتا ہے اس کے اوپر کنویں کے دائیں اور بائیں لکڑی رکھتے ہیں. ایک لکڑی ادھر کھڑی کرتے ہیں، ایک ادھر کھڑی کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک لکڑی ہے وہ ستون بن گئی، پلر، اور دوسری لکڑی بھی کیا بن گئی؟ ستون، پلر. اب ایک لمبی لکڑی رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ وہ لکڑی کا ایک حصہ جو لمبی رکھی لکڑی، اس کا ایک حصہ ایک پلر پہ، دوسرا حصہ دوسرے پلر پہ. اچھا، اب یہ جو لکڑی رکھ دی گئی ہے اس کے ذریعے پانی نکالیں گے، کس سے؟ کنویں سے. اس کے اوپر اس کے ذریعے ڈول لٹکائیں گے، دیگر امور کریں گے. تو اس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو پایا اس حال میں، ابو ایوب انصاری کو، کہ وہ غسل کر رہے تھے کنویں کی چرخی کے دو ستونوں کے درمیان. وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، جبکہ وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے. یہ کہ غسل پردے میں کر رہے تھے. پردہ کس چیز کا؟ ایک کپڑے کا. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، تو میں نے انہیں سلام عرض کیا. کن کو؟ ابو ایوب انصاری کو. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ غسل. ہمارے ہاں کئی مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ جو وضو کر رہا ہے اس کو سلام نہ کریں، اور غسل کرنے والے کو سلام تو بہت بڑا جرم سمجھا جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیے اس آدمی نے صحابی کو سلام کیا ہے. فقال، تو انہوں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ نہیں، لیکن پوچھا کس نے؟ ابو ایوب انصاری نے. ابو ایوب انصاری نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ، اور وہ کون سے؟ عبداللہ بن حنین. اچھا، ابو ایوب انصاری گفتگو کر رہے ہیں کس دوران؟ غسل کرتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. فقلت، تو میں نے کہا انا عبداللہ بن حنین، میں عبداللہ بن حنین ہوں. ارسلنی الیک ابن عباس، مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے عبداللہ ابن عباس نے. کیوں؟ یسألک، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنے سر کو دھوتے تھے جبکہ آپ حالت احرام میں ہوتے تھے. فوضع ابو ایوب یدہ علی الثوب، تو ابو ایوب نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا. کس چادر پہ؟ جس کے ساتھ پردہ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھا ایسے تاکہ وہ نیچے ہو جائے، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ تھوڑی سی نیچے ہو جائے. فتأطاہ، انہوں نے اس کو جھکایا. حتی بدا لی رأسہ،
یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا. انہوں نے اتنا نیچے کر دیا تاکہ مجھے ان کا سر نظر آ جائے. ابو ایوب انصاری بھی حالت احرام میں، کیونکہ یہ مکہ مدینہ کے درمیان ہے، مکہ جا رہے ہیں یہ بھی، تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مکہ یا عمرہ کرنے یا حج کرنے. اور وہ اس دوران کیا کر رہے ہیں؟ غسل کر رہے ہیں. ثم قال لانسان يصب عليه الماء، پھر انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری نے، ایک انسان سے کہا، ایک آدمی سے کہا جو ان پہ پانی ڈال رہا تھا، جو ان پہ پانی بہا رہا تھا، اس سے کہا اسبب، پانی بہاؤ، پانی انڈیلو، پانی ڈالو. فصب علی راسی، چنانچہ اس آدمی نے ان کے سر پہ پانی ڈالا. ثم حرک رأسہ بیدیہ، پھر ابو ایوب انصاری نے اپنے سر کو حرکت دی اپنے دونوں ہاتھوں سے. دونوں ہاتھوں سے حرکت دے رہے ہیں. حرکت دیں گے تو بال گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ سر کے بال گریں گے نا، کچھ نہ کچھ تو بال گریں گے نا. جب آپ اس انداز سے پانی ڈالتے ہوئے سر کے بالوں کو حرکت دیں گے، کچھ نہ کچھ تو بال گریں گے نا، کوئی 1 2 3 بال تو گریں گے. فاقبل بہما وادبر، تو وہ اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کی طرف لائے. یہ دیکھیں، آگے سے پیچھے کی طرف، وادبر، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا ہاکذا رأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، اسی طرح میں نے دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کرتے تھے. ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی کیا ہے آپ حالت احرام میں اسی طرح کرتے تھے، غسل کرتے تھے، سر کے بالوں کو دھوتے تھے اور سر کے بالوں کو حرکت دیتے تھے، پانی اچھی طرح ڈالتے تھے. یہ ساری گفتگو بھلا کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے حالت احرام میں بال گرانے کی اجازت نہیں ہے، بال توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں اختلاف ہوا تھا. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سر کے بالوں کو دھو سکتے ہیں، اور سر کے بالوں کو دھوتے ہوئے کوئی بال گر جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کا مقصد بال گرانا نہیں ہے، آپ کا مقصد تو دھونا ہے، اور اصل اعتبار ہوتا ہے نیت کا. دوسرے کہہ رہے تھے نہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ حالت احرام میں سر کے بالوں کو دھوئیں گے تو بال گریں گے، ٹوٹیں گے، تو کیا ضرورت ہے اس موقع پہ غسل کرنے کی اور سر کے بالوں کو دھونے کی؟ تو اسی لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا عبداللہ بن حنین کو ابو ایوب انصاری کی طرف. تو وہ حالت احرام میں غسل کر رہے تھے، اور پھر بتایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1840 1840، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1205 1205. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ فقال المسور، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد مسور نے کہا عبداللہ ابن عباس سے، لا اماری کا بعدہا ابدا، اس کے بعد کبھی بھی میں آپ سے بحث و مباحثہ نہیں کروں گا، آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. یعنی کہ پتہ چل گیا کہ علم آپ کے پاس ہے اور میرا موقف غلط نکلا ہے، آئندہ میں آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا. اچھا، اس حدیث میں ایک تو تذکرہ آیا ہے مقام ابوا کا، اور یہ بتا چکا ہوں کہ مکہ مدینہ کے درمیان ہے، اور البتہ مدینہ کے قریب ہے مکہ کے مقابلے میں. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ تذکرہ آیا ہے لفظ القرنین کا. یہ قرن ان کی جمع ہے، اور بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ 2 لکڑیاں ہیں جو کنویں کے کنارے پر اس لیے گاڑی جاتی ہیں کہ ان پر پانی کھینچنے والی چرخی کو رکھا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ وہ شخص جو حالت احرام میں ہے وہ اپنے سر کے بال دھو سکتا ہے، چاہے وہ دھو رہا ہو کسی واجب غسل کی وجہ سے، مثال مرد ہے احتلام ہو گیا اس وجہ سے دھو رہا ہو، یا پسینہ آیا ہے اس لیے، یا گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے،
یا کوئی بھی وجہ ہو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ نمبر 2، اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ سر کے بالوں پہ غسل کے دوران اپنے ہاتھوں کو گزارنا اور ملنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جان بوجھ کر بال گرانا مقصود نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اجتہادی مسائل میں اور اختلافی مسائل میں مناظرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا جائز ہے، اور اس معاملے میں اس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ اس کے پاس علم ہوگا، حدیث ہوگی، کوئی ایت ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ احادیث بھی قابل قبول ہیں جنہیں بیان کرنے والا ایک صحابی ہو، ایک تابعی ہو، 2 نہ ہو، 3 نہ ہو، 4 نہ ہو، یعنی کہ متواتر نہ ہو تب بھی حدیث قابل قبول ہے۔ اسے روایت کرنے والا چاہے 1 ہو، چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 10 ہو، جتنے بھی ہو۔ یہ مسئلہ خاص طور پہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے؟ کیونکہ کئی لوگ بہانے کرتے ہیں، وہ کئی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ کہہ کہ نہیں جی اسے روایت کرنے والا تو ایک راوی ہے۔ تو ایک راوی ہوا تو پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آئے تھے، جبریل علیہ السلام ایک تھے کہ 2 تھے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ نے پوری دنیا کو بتایا، تو وہ آپ بتانے والے ایک تھے کہ 2 تھے؟ ایک ہی تھے۔ اور پھر آپ اپنے گورنروں کو بھیجتے مختلف علاقوں میں اور کہتے ان کو دین بتاؤ، تو وہ گورنر ایک ہی ہوتا تھا۔ تو ایک آدمی کا بیان کردہ مسئلہ حدیث وہ بھی حجت ہے اگر وہ آدمی قابل اعتماد ہو۔ ایک آدمی نمازی ہے، توحید کے اوپر ہے، شرک و بدعات سے بچنے والا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے، کبھی نہیں سنا کہ اس جھوٹ بولتا ہو، تو ایسا ایک آدمی بھی اس کی بات مانی جائے گی جب تک کہ اس کی گفتگو کے الٹ کوئی بات نہ آ جائے۔ یہاں پہ ابو ایوب انصاری اکیلے نے حدیث بیان کی ہے، اور عبداللہ بن عباس نے اور مسور بن مخرمہ نے اس حدیث کو مانا ہے۔ یہ نہیں کہا ان میں سے کسی ایک نے نہیں جی یہ تو اکیلے ہیں، کو اور بھی آئے نا پھر مانیں گے اس حدیث کو۔ نہیں، اکیلے ابو ایوب انصاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے مان لی ہے۔ اور وہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ کون سا مسئلہ؟ کہ صحابہ کے نام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مثال کے طور پہ بخاری کی حدیث ہے، قباء کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، ایک صحابی نے آ کے کہا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے نماز کے دوران ایک آدمی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کیا تھا۔ واضح علماء کرام، اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں خبر واحد۔ واحد ایک کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ خبر سے مراد ہے یہاں پہ حدیث، یعنی کہ ایک آدمی کی بیان کردہ حدیث بھی قابل قبول ہے، 2 کی بیان کردہ بھی قابل قبول ہے، یعنی کہ چاہے متواتر نہ ہو، چاہے تعداد بہت زیادہ نہ ہو۔ پانچویں نمبر پہ ہمیں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو پھر رجوع کدھر کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی طرف۔ اس موقع پہ اپنے اجتہاد سے کام نہیں لینا، قیاس سے کام نہیں لینا۔ یہاں پہ ان 2 صحابیوں نے، دونوں کے پاس حدیث نہیں تھی، نہ عبداللہ بن عباس کے پاس نہ مسور کے پاس، اگر ہوتی تو وہ بیان کر دیتے، دونوں کے پاس نہیں تھی، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، لیکن مسئلہ حل تب ہوا جب حدیث ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ حل کہاں سے لینا ہے؟ فرمایا قرآن سے، حدیث سے لینا ہے۔ اور یہاں پہ ان صحابہ نے یہی کچھ کیا ہے، اور پہلے بھی میں خبردار کر چکا ہوں، پھر میں بتا دوں کہ ان 2 صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بھی صحابی ہے، بڑا امام ہے، میں بھی صحابی ہوں، بڑا امام ہوں، تیری بات بھی ٹھیک، میری بھی ٹھیک، فقہ حنفی والے بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، فقہ مالکی والے بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، فقہ شافی والے بھی ہر مسئلے میں ٹھیک، فقہ حنبلی والے بھی ہر مسئلے میں ٹھیک۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس میں
دو موقف ٹھیک ہوتے ہیں چوتھا غلط ہوتا ہے، یا تین ٹھیک ہوتے ہیں چوتھا غلط ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہر مسئلے میں ایک موقف ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ جس کے ساتھ دلیل ہو، باقی مواقف اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ چھٹا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ جو وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے اسے سلام کرنا جائز ہے، اور اس سے گفتگو کرنا بوقت ضرورت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دلیل میں آپ کو دے چکا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ ساتویں نمبر پہ یہ پتا چلا کہ غسل کے موقع پہ پردے کا اہتمام کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ کیا نہیں کہہ رہا؟ واجب نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ غسل کے موقع پہ پردے کا اہتمام کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے پھر واجب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، جیسے کہ پرانے زمانے میں لوگ وہ چلے جاتے تھے کسی ندی پہ، کسی نہر پہ، جب خطرہ نہ ہوتا کوئی دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی ایسے غسل کر لیتے تھے، تو جب خطرہ ہو کہ نہیں ادھر لوگ گزرتے ہیں کوئی آ سکتا ہے تو پھر پردے کا اہتمام کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ آٹھویں نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے کسی اور سے مدد لینا جائز ہے۔ یہاں پہ ابو ایوب انصاری غسل کر رہے تھے اور پانی ان کے اوپر کوئی اور ڈال رہا تھا، پانی ان کے اوپر کوئی اور ڈال رہا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث جو اس کے بعد ہے، حدیث نمبر 236 to 36۔ راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد عبداللہ یہ شہید ہوئے تھے کس جنگ میں؟ احد کی جنگ میں۔ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ احد، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالحج، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے حج کا تلبیہ پڑھا۔ کون سا تلبیہ پڑھا؟ حج کا، یعنی کہ احرام باندھا اور نیت کی حج کرنے کی۔ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وطلحہ، اور ان میں سے کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور طلحہ کے۔ طلحہ سے مراد یہاں پہ کون سے طلحہ ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، جو کہ کن میں سے ہیں؟ کن 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی مقام پہ، ایک ہی موقع پہ جنت کی خوشخبری ملی۔ ایسے صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 10۔ ویسے وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبریاں دنیا میں ملی وہ 10 نہیں ہیں، بلکہ 10 سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن جن 10 کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی موقع پہ آپ نے جنت کی خوشخبری دی وہ 10 ہیں، اور انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کا مطلب 10، مبشرہ خوشخبری، وہ 10 جن کو خوشخبری ملی ہے کس چیز کی؟ یعنی کہ جنت کی۔ تو ان میں سے ایک کون ہے؟ یہ طلحہ بن عبید اللہ۔ تو جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حج کیا، اور جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے میقات سے وہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ایک طلحہ تھے۔ جابر بن عبداللہ نے یہ گفتگو کی اپنے علم کے مطابق، ورنہ جناب طلحہ کے علاوہ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے جن کے پاس قربانی کے جانور تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مثال کے طور پہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس بھی قربانی کے جانور تھے۔ وقدم علی من الیمن، اور جناب علی تشریف لائے یمن سے۔ جناب علی کون ہے؟ ہمارے چوتھے خلیفہ راشد، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور ان سے محبت ایمان کی دلیل اور علامت ہے، اور ان سے دشمنی منافقت کی نشانی ہے، اور ہم الحمدللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں
اور ان کے بچوں جناب حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی وائف جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ علی یمن سے آئے ہیں۔ کہاں آئے ہیں؟ مکہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ پہنچے تھے کدھر سے؟ مدینہ سے، اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب علی نے کہا، احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تلبیہ پڑھتا ہوں اس حج کا جس کا تلبیہ پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ جناب علی کے پاس موبائل نہیں تھا، ان کے پاس موبائل نہیں تھا کہ فون کر کے معلوم کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے میقات سے کون سے حج کی نیت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ موبائل تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، اور نہ ہی کوئی غیبی علم تھا۔ اگر کوئی غیبی علم ہوتا تو جناب علی پتہ تلا لیتے کہ نبی علیہ السلام نے کس حج کی نیت کی ہے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ وہ اپنے میقات پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اس حج کی نیت کرتا ہوں جس حج کی نیت اللہ کے نبی نے کی ہے، یعنی کہ مکہ پہنچ کے پتہ چل جائے گا کس کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان یجعلوها، کہ وہ اس کو بنا لیں، کس کو؟ اس حج کو بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ عمرہ۔ فیطوفوا، چنانچہ وہ کیا کریں پھر؟ اب طواف کریں۔ ثم یقصروا، پھر بال ہلکے کروائیں، چھوٹے کروائیں۔ ویحلوا، اور حلال ہو جائیں۔ نیت کر کے آئے ہیں کس کی؟ حج کی، اور آپ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نیت کو تبدیل کرو، مکہ پہنچ کے بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، بال کٹوا لو۔ یہ کیا ہو گیا؟ عمرہ۔ نیت حج کی کر کے آئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے نیت کو تبدیل کرو، اس سے عمرہ بناؤ، اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ یعنی کہ پھر جب 8 تاریخ آئے گی ذی الحجہ کی، تب تم نے مکہ سے ہی تلبیہ پڑھنا ہے، کس کا؟ حج کا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ عمرہ بھی اور حج بھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لوگ حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ حج کے مہینے میں عمرہ کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ گناہ، اور آپ ان کو حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا الا من کان معه الهدی، سوائے اس کے جس کے پاس قربانی کے جانور ہیں۔ جو قربانی کے جانور میقات سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، وہ اپنی نیت پہ قائم رہے، وہ عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ قربانی کے جانور حلال نہ ہو جائیں، اور انہوں نے حلال ہونا ہے 10 تاریخ کو۔ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ حج قران ہی کرے گا۔ اور حج قران کیا ہوتا ہے؟ جس میں عمرہ اور حج کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں مکس ہوتے ہیں۔ اور آپ کیا چاہ رہے تھے کہ وہ حج تمتع کریں، یعنی کہ پہلے عمرہ کریں، پھر حلال ہو جائیں، پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کو مطلب فائدہ اٹھانا، یعنی کہ ایک سفر میں 2 کام کریں، الگ عمرہ الگ حج، اور یہ فائدہ اٹھائیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا آگے سے، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، ننطلق الی منا، کیا ہم منا جائیں گے؟ منا کس کام کے لیے جانا تھا؟ حج کے لیے۔ یعنی کہ عمرے کے لیے تو منا نہیں جانا پڑتا۔ عمرے میں تو یہ کہ آپ مکہ جائیں، بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، اور بال کٹوائیں، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ نہ آپ کو منا جانے کی ضرورت ہے، نہ مزدلفہ جانے کی ضرورت ہے، نہ عرفات جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن حج کا احرام باندھ کر سب سے پہلے کہاں جانا پڑتا ہے؟ منا، 8 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کو عرفات، اسی رات واپسی آپ آتے ہیں مزدلفہ، پھر 10 تاریخ کو دوبارہ منا، 11 بھی منا میں، 12 تاریخ بھی منا میں۔ تو صحابہ کرام جو الفاظ کہنے لگے ہیں ان کا مفہوم میں پہلے بتا دوں آپ کو، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم نیت تبدیل کریں، طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں،
بال کٹوائیں حلال ہو جائیں. حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں, آپ مباشرت و جماع کر سکتے ہیں. تو ان کے حج کے مہینے میں حج کے لیے آئی ہیں, اتنا مقدس کام کرنے کے لیے, اور وہاں پہ میاں بیوی والا یہ کام, دل مطمئن نہیں ہو رہا صحابہ کرام کا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کام خود کرتے تو صحابہ کرام نے مکمل مطمئن ہونا تھا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو آپ وہ کام کہہ رہے تھے جس کو وہ لوگ کسی زمانے میں گناہ سمجھتے تھے, اور ایک یہ کہ خود آپ یہ کام نہیں کر رہے تھے. خود کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ قربانی کے جانور مقاص سے ساتھ لے کر آئے تھے. تو آپ نے کہا میں تو حلال نہیں ہو سکتا, تم لوگ قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آئے, تم حلال ہو سکتے ہو. تو یہ وضاحت تو آپ نے بعد میں کی نا, تو ابھی تو گفتگو جاری ہے. تو ابھی تو صرف آپ نے اتنا کہا کہ تم نیت تبدیل کرو, حج کو عمرہ بناؤ اور حلال ہو جاؤ. حلال ہونے کا مطلب یہ کہ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو. تو صحابہ کرام نے کہا ننطلق الی منا, کیا ہم منا جائیں گے؟ وذکر احدنا یقتل, وہ حالیہ ہے, صورتحال یہ ہوگی کہ ہم میں سے کسی ایک کا ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو, ہم میں سے کسی کا ذکر یقتلو, اس سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بیویوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. فقال, یعنی کہ آپ کو پتا چلا کہ کئی صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں. فقال, تو آپ نے کہا, لو, اگر, استقبلت من امری, میں اپنے معاملے میں سے وہ بات پہلے جان لیتا, مستدبرت, جو میں نے بعد میں جانی ہے, جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی, ما اہدیت, تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا. ولولا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی, ان معی الہدیہ, کہ بے شک میرے ساتھ میرے پاس قربانی کے جانور ہیں, لاحللت, تو میں بھی حلال ہو جاتا. تو آپ نے اپنی مجبوری بتا دی. کیا بتا دیا؟ کہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے ایک چیز کا, وہ چیز مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں نے بھی حج تمتع کرنا تھا, میں نے بھی عمرہ کرنا تھا, میں نے بھی حلال ہو جانا تھا. لیکن مسئلہ یہ کہ اب تو میں قربانی کے جانور ساتھ لا چکا ہوں. یہ دوسری بار اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہوتے تو آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ جاتے. لیکن آپ کو بعد میں بتایا گیا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کون سا طریقہ افضل ہے حج کا, کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے. تو اب آپ کو بتا دیا گیا کہ حج تمتع زیادہ بہتر ہے, یعنی کہ پہلے عمرہ کریں پھر حلال ہو جائیں, پھر 8 تاریخ کو مکہ سے ہی آپ حج کی نیت کریں اور مینا جائیں, یہ افضل ہے. لیکن آپ قربانی کے جانور ساتھ لا چکے تھے, اور جو قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے وہ حج تمتع نہیں کر سکتا. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا, اور میں بھی اب کیا ہوتا, حلال ہو جاتا. وحادت عائشہ, تو جناب جابر کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو حیض کا خون آ گیا. کہاں پہ آیا ان کو؟ صرف مقام پہ. مکہ سے کچھ دیر پہلے کیا تھا؟ صرف مقام, اب تو مکہ کا حصہ بن چکا ہے. تو وہاں پہ پہنچے تو سیدہ عائشہ کو یہ مخصوص ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون شروع ہو گیا. فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا, تو انہوں نے حج کے تمام اعمال ادا کیے. المناسک, حج کے تمام اعمال, ناسکت ادا کیے, انہوں نے حج کے تمام اعمال ادا کیے. غیر انہا لم تطف بالبیت, لیکن انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا کیونکہ حیض کی حالت میں. اچھا, بیت اللہ کا کون سا طواف نہیں کیا انہوں نے؟ عمرے والا. کون سا؟ سیدہ عائشہ بھی پہلے عمرہ کرنا چاہتی تھی, بعد میں حج کرنا چاہتی تھی, حج تمتع کرنا چاہتی تھی. لیکن حج تمتع کیسے کریں کہ وہ تو پیریڈ شروع ہو گئے, مخصوص ایام شروع ہو گئے. تو اب راوی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, بہرحال خلاصہ یہ ہے انہوں نے سارے حج کے اعمال کیے, لیکن انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا. کون سا طواف؟ جو عمرے کا طواف تھا. فلما طہرت, جب وہ پاک ہو گئی, ان کے حیض کا خون منقطع ہو گیا, غسل کر لیا,
اور یہ وہ پاک ہوئی تھیں کس تاریخ کو بلا؟ 10 تاریخ کو. کب پاک ہوئی تھیں؟ 10 تاریخ کو. اور 10 تاریخ حج کا تیسرا دن ہوتا ہے، یعنی کہ حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو. 8 تاریخ کو مینا جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے رات کو مزدلفہ میں واپس آتے ہیں، پھر مینا میں 10 تاریخ کو پہنچتے ہیں. تو اس دن 10 تاریخ جو قربانی والا دن بھی ہے اس دن وہ پاک ہوئی. تو جب وہ پاک ہو گئی طافت بالبیت، اب انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا. کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو. اب ان کا یہ طواف کون سا ہے؟ اب ان کا حج بن چکا ہے، تمتع نہیں بلکہ حج قران. کیا بن چکا ہے؟ بولیے کیا بن چکا ہے؟ حج قران. حج قران کسے کہتے ہیں؟ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور حج ایک ساتھ ہو گئے، مکس. عمرہ الگ نہیں، حج الگ نہیں، بلکہ مکس ایک ہو گئے، دونوں کا طواف بھی ایک. تو اب انہوں نے 10 تاریخ کو جو طواف کیا وہ عمرے کا بھی ہو گیا، حج کا بھی ہو گیا. حالت کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی کہ اب طواف کر لیا، حج ان کا ہو گیا. اب حج کے بعد انہوں نے کہا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے بعد واپس مدینہ جانے لگے، حج کب ختم ہوا تھا؟ 13 تاریخ کو. یعنی کہ 11 تاریخ کو بھی مینا میں، 10 تاریخ کو بھی مینا میں، 11 کو بھی مینا میں، 12 کو بھی مینا میں، 13 کو بھی مینا میں. 13 تاریخ کو آپ نے زور کے بعد کنکریاں ماری، زور کی اذان کے بعد، زور کے وقت شروع ہو جانے کے بعد، یعنی کہ اذان نہیں مراد ہے، زور کا وقت شروع ہو جانے کے بعد آپ نے کنکریاں ماری اور مینا چھوڑ دیا. اب آپ کا حج پورا ہو چکا تھا، صرف الوداعی طواف باقی رہ گیا تھا. اور الوداعی طواف تب کرتے ہیں جب مکہ سے نکلنے والے ہوں. جب مکہ سے نکلنے والے ہوں تو آپ نے ایک جگہ آ کے آرام کیا، نمازیں ادا کی، اور اب مدینہ واپس جانا چاہتے تھے طواف کر کے. تو اس موقع پہ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تنطلقون بحجۃ وعمرہ، آپ سب لوگ واپس جاؤ گے ایک حج اور ایک عمرے کے ساتھ، یعنی کہ مستقل عمرہ مستقل حج، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. وانطلق بحج، اور میں واپس جاؤں گی خالی حج کے ساتھ، یعنی کہ میرا حج تو حج قران ہے جس میں عمرہ الگ نہیں ہے، جس میں عمرہ الگ نہیں ہے. فامر عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو آپ نے حکم دیا عبد الرحمن بن ابو بکر کو. یہ سیدہ عائشہ کے کیا لگے؟ بھائی. ان کو حکم دیا بأن یخرج معاہا، کہ وہ نکلے معاہا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ کے ساتھ. نکل کر کہاں جائیں؟ تنعیم، تنعیم کی طرف. فاعتمرت بعد الحج، چنانچہ انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا. اچھا، تنعیم کس کو کہتے ہیں؟ تنعیم وہ جگہ ہے جس کو آج کل لوگ مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا ہے، بولیے کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکہ کا. وہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ مکہ کے حدود حرم سے باہر نکلے، چاہے مکہ کی مشرقی جانب چلا جائے، چاہے مغربی جانب، چاہے جنوب میں چلا جائے، چاہے شمال میں چلا جائے، کسی بھی سائڈ پہ حدود حرم سے باہر نکلے اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے. تو سیدہ عائشہ چونکہ مکہ میں ٹھہری ہوئی تھی تو آپ نے کہا ان کے بھائی کو کہ ان کو تنعیم لے کر جاؤ اور وہاں سے ان کو عمرہ کراؤ. اچھا، سیدہ عائشہ کو تنعیم سے عمرہ کرایا گیا ہے. اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ حشاش بشاش ہوں گے یا تھک چکے ہوں گے؟ تھکے ہوئے ہوں گے، حج کر کے تھک چکے ہوں گے. تو اگر مکہ میں رہ کر اپنے ہوٹل سے ہی عمرہ کرنا درست ہوتا تو آپ سیدہ عائشہ کو مشقت میں نہ ڈالتے، تنعیم نہ بھیجتے. سیدہ عائشہ کو بھی بھیجا، ساتھ ان کے بھائی کو بھی بھیجا، اور صحابہ کرام سارے کے سارے انتظار کر رہے ہیں سیدہ عائشہ کے عمرے کے ختم ہونے کا تاکہ مدینہ کے لیے نکلے. اور الگ سے ایک حدیث ہے جو آپ سب نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی اختیار دیا گیا 2 کاموں میں سے ایک کا، تو آپ نے کس کو اختیار کیا؟ جو آسان ہوتا. تو اگر تنعیم کے عمرے جائز ہوتے اور ہوٹل سے عمرہ کرنا جائز ہوتا
مکہ والوں کے لیے جو مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو آپ سیدہ عائشہ کو تنعیم نہ بھیج دیں. ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے یہ کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اگر تنعیم سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے؟ تم لوگ عمرہ کرنے کے لیے کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے. کتنے دن کا سفر کر کے؟ 7-8 دن کا. چھوٹا سا عمرہ تنعیم سے کر لو، تم بھی 3-4 عمرے کر لو، کوئی پھوپھی کے نام پہ، کوئی خالہ کے نام پہ. اور آپ رحمت اللہ عالمین تھے، اگر کوئی ایسی گنجائش ہوتی تو آپ ضرور رہنمائی کرتے. ایسا کچھ نہیں کہا آپ نے. اسی لیے شیخ البانی کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ تنعیم کا عمرہ عمرۃ الحائض. یہ کس کا عمرہ ہے؟ یہ اس عورت کا عمرہ ہے جس کو حیض کا خون آتا ہو. مردوں کو حیض کا خون نہیں آتا. یعنی کہ جس کی صورتحال سیدہ عائشہ کی طرح ہو جائے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں بڑی اہم مسئلے کی توجہ دلا رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ بڑا اہم مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جس عورت کی وہ صورتحال ہو جائے جو سیدہ عائشہ کی ہے. وہ کیا کہ عورت پہنچے حج تمتع کے لیے مکہ اور اسے شروع ہو جائے مخصوص ایام، اور مخصوص ایام تب ختم ہو جب حج شروع ہو چکا ہو. اگر کوئی عورت حج سے 20 دن پہلے پہنچی ہے مکہ اور مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انتظار کرے گی، حالت رام میں رہے گی. جب پاک ہو جائے غسل کرے، طواف کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، بال کٹوائے، عمرہ ہو گیا اس کا. تو لیکن سیدہ عائشہ کا مسئلہ کیا بنا تھا کہ ادھر مخصوص ایام آ گئے، ادھر حج شروع ہونے والا ہے. انتظار کریں گی تو حج شروع ہو جائے گا. جس کی یہ صورتحال ہو جائے کہ مخصوص ایام آ جائیں، اوپر سے حج شروع ہو جائے اور مستقل عمرہ رہ جائے، وہ حج کے بعد تنعیم سے عمرہ کر لیں. باقی لوگ اس کو اپنا معمول نہ بنائیں. آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے ٹوٹل کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4. اور 4 عمروں میں سے کوئی 2 عمرے ایسے نہیں ہیں جو ایک سفر میں کیے ہوں. آپ نے جب بھی عمرہ کیا ہے مدینہ سے مکہ آ کر یا جنانہ سے مکہ آ کر ایک سفر میں عمرہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خود ایسا کیا ہو یا صحابہ کرام کو کہا ہو کہ بھئی تم اتنا لمبا سفر، مشکل سفر کر کے آتے ہو تو یہاں سے 20-25 عمرے کر لو، اور بھی روزانہ ایک ظہر کے ٹائم عمرہ کر لو، ایک عصر کے ٹائم تنعیم سے کر لو، ایک مغرب کے ٹائم کر لو. لوگ آج کل ایسا کر رہے ہیں. تو اس کی جگہ پہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ بار بار طواف کریں. پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی حاجی جب مکہ جاتے ایک عمرہ کر لیں. پھر آپ گئے ہیں مدینہ کی زیارت کے لیے اور مدینہ سے دوبارہ مکہ آ رہے ہیں تو مدینہ کے میقات سے آپ دوبارہ عمرہ کر لیں، کیونکہ یہ مکہ کا پھر ایک اور سفر کر رہے ہیں آپ. اسی طرح اگر آپ مکہ سے کسی وجہ سے طائف جاتے ہیں، طائف سے واپس آتے ہوئے طائف کے میقات سے ایک اور عمرہ کر لیں. لیکن یہ مسجد عائشہ سے تنعیم سے بار بار عمرے کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں ہے. ہاں مکہ والے کریں، جو مکی صحابہ کرام تھے انہوں نے کیا ہوا تنعیم سے عمرہ، مجھے پتا ہے، بالکل اچھی طرح پتا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ان کی جو باہر سے آئے ہوں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1651 1651. اور امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے کہ باب تقضی الحائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت، کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہوگی وہ حج عمرے کے تمام اعمال کو سر انجام دے گی لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی. وَإِذَا سَعَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. اور امام بخاری نے اس حدیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ صفا مروہ کی سعی وضو کے بغیر کی جا سکتی ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، نمبر ہے حدیث کا 1785 1785. اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، باب عمرۃ التنعیم، تنعیم سے عمرہ کرنا. پھر امام بخاری اس کو تیسری بار لے کر آئے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، نمبر ہے 7230 7230. اور اس بار
امام بخاری نے باب کیا قائم کیا؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ لو استقبلت من امری مستدبرت، اگر میں وہ بات پہلے جان لیتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کی جانور ساتھ لے کر نہ آتا۔ تو یہاں پہ آپ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ لو، اگر۔ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ لو کا استعمال ہر جگہ ممنوع نہیں ہے۔ جب دینی امور میں آپ کہہ رہے ہو لو تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر لو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تقدیر کو ناکام بنا سکتا تھا تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لو سے بچو، لفظ لو جو ہے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس میں بیٹے کو لے جاتا تو میرا بیٹا کبھی نہیں مرنا تھا۔ تو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں سبب کے طور پہ تو اس ڈاکٹر کے پاس میں پہنچ جاتا تو ڈاکٹر اچھا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ اچھا علاج کرتا، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس پہنچ جاتا تو بس جی اسے میرے بیٹے کو بچا لینا تھا، تقدیر یعنی کہ مغلوب ہو جانی تھی، تقدیر کو میں شکست دے دیتا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ایسا اگر لو اور اگر استعمال کریں گے تو فرمایا یہ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، اس سے تقدیر کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اسی لیے ہمیں یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے جو کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں آدمی نے کینسر کے مرض کو شکست دے دی اور ہم مقابلہ کریں گے فلاں وبا کا۔ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے فلاں بیماری کا، کورونا کا مقابلہ کریں گے۔ ارے مقابلہ کیا کرنا ہے؟ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسے بچائے، مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو لمبی حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے اس سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتا چلا کہ حج کرنے والا اگر چاہے تو میقات سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لا سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نمبر 2 یہ پتا چلا کہ اگر آپ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے تو یہ بھی درست ہے، اکثر صحابہ کرام نے یہی کیا تھا۔ نمبر 3 اس حدیث سے پتا چلا کہ جناب علی کتنے سمجھدار تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے کہ انہوں نے میقات سے نیت کیا کی کہ میری اسی حج کی نیت جس کے حج کی نیت کس نے کی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کی ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ کتنے بڑے وہ فقیہ تھے، کتنے بڑے عقل مند تھے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ عالم الغیب تھے۔ عالم الغیب ہوتے تو پھر یہ نیت نہ کرتے، پھر تو اسی حد کی نیت کرتے جس کی اللہ کے نبی نے کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر 4 یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اس انداز سے نیت کرنا جائز ہے کہ آپ کہیں کہ میں اسی حد کی نیت کرتا ہوں جس کی نیت فلاں آدمی نے کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں اور وہ آ رہی ہیں مثال کے طور پہ انڈیا سے، پاکستان سے، اور آپ آ رہے ہیں انگلینڈ سے۔ اسی دن جب آپ اپنے میقات پہ پہنچے اب آپ کو پتہ نہیں کہ والدہ محترمہ نے کس حج کی نیت کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی وہی نیت کروں تاکہ ہم ساتھ ساتھ رہیں، اور فون بھی نہیں کر سکتے کیونکہ والدہ صاحب آپ سوار ہو چکی ہیں کس میں؟ جہاز میں، فلائٹ میں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی کہ میں اسی حج کی نیت کرتا ہوں جس کی نیت کی ہوئی ہے میری والدہ نے۔ پانچویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ان اصحاب کو حکم دیا جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آئے تھے کہ وہ اپنی حج کو تبدیل کریں عمرہ میں، اور جب وہ عمرے کے اعمال کر لیں گے تو پھر وہ حلال ہو جائیں گے، اور پھر وہ 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں گے اور اس کا احرام باندھیں گے۔ چھٹا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر آئیں وہ احرام نہیں کھول سکتے، وہ حالت احرام میں ہی رہیں گے، اور وہ حج قران تو کر سکتے، حج تمتع نہیں کر سکتے۔ نمبر 7 یہ پتا چلا
کہ نبی علیہ السلام نے یہ آرزو کی تھی کہ آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آئے ہوتے اور آپ بھی حج کو عمرے میں تبدیل کر لیتے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری معاملہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر افضل یہی ہے کہ انسان قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آئے اور حج تمتع کرے۔ کیا آپ نے حج قران ہے، لیکن افضل حج قران نہیں بلکہ حج تمتع ہے۔ یہ ہمیں آپ کے عمل سے نہیں بلکہ آپ کے الفاظ سے پتہ چلا۔ واضح ہے؟ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ کئی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حج قران افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے وہ کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم ان سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ افضل حج تمتع ہے، کیونکہ آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کرو حج تمتع، تبدیل کرو اپنے حج کو عمرہ میں۔ تو آپ جو زور لگا رہے ہیں افضل کام کرنے کے لیے کہ غیر افضل کام کے لیے؟ افضل کام کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے وہ حج عمرے کے سارے کام کرے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے آج ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ حج یا عمرے کی نیت کرتی ہیں، حج کو رہنے دیں، عمرے کی بات کر لیں، عمرے کی نیت کرتی ہیں، احرام باندھتی ہیں اور مکہ پہنچتی ہیں، ادھر سے حیض شروع ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں لو جی ہمارا تو احرام ختم ہو گیا۔ اب وہ جناب والا خوشبو مثال کے طور پہ لگا رہی ہیں، یا اپنے کوئی بال کاٹنے ہیں تو وہ کاٹ رہی ہیں، جبکہ یہ سارے کام حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے چاہے حیض کی حالت میں ہے وہ حالت احرام میں ہے، احرام کی پابندیوں میں ہے۔ بس یہ ہے کہ طواف نہیں کرے گی اور احرام کی پابندیوں میں رہ کے انتظار کرے گی پاک ہونے کا۔ حیض آ جانے کی وجہ سے عمرہ ختم نہیں ہوتا، احرام کی حالت ختم نہیں ہوتی، نہ ہی احرام ٹوٹتا ہے۔ 11ویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وہی جس کی پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ صفا مروہ کی سعی یہ کی جا سکتی ہے وضو کے بغیر، بلکہ ایک عورت ہے مثال کے طور پہ، اس نے عمرے کی نیت کی، بیت اللہ کا طواف کر لیا، طواف کے بعد حیض شروع ہو گیا، مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو کیا اس طرح وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ طواف نہیں کر سکتی، صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے۔ واضح ہو گیا؟ یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ مکہ والے اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ حدود حرم سے باہر جائیں، اور یہی موقف ہے ائمہ اربعہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ یہیں پہ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے وہ حدیث جو اس کے بعد ہے، بلکہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ وہ ہمیں پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وہ اگلی پھر اس سے اگلی حدیث بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے حدیث نمبر 237 237۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔